السلام علیکم ناظرین، میں اس عہد کی ایک چولستانی عورت ہوں۔ میرا روہی چولستان کے حوالے سے یہ پہلا ولاگ ہے جس کا نام سنگتانی ہے، جسے میں نے یوٹیوب چینل سویل سرائکی کی ٹیم کو اردو زبان میں نشر کرنے کی استدعا کی ہے تاکہ غیر سرائکی لوگ بھی میری دھرتی کے حسن کے بارے میں جان سکیں۔ میرا یہ ولاگ یوٹیوب چینل پہ موجود باقی تمام ولاگ سے منفرد اس لیے ہوگا کیونکہ میں نے اس میں چولستان کا قدیم اور جدید احوال طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ تاریخی حقائق کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا ولاگ مکمل سنیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کریں، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں چولستان کی کہانی چولستانی عورت کی زبانی۔ صحرائے چولستان، جسے مقامی زبان سرائکی میں روہی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا صحرا ہے جو اپنی وسعت، خاموشی اور فطری حسن کی وجہ سے دلوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ یہ صحرا سرائکی وسیب کے علاقے بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے اضلاع پر پھیلا ہوا ہے اور اپنے سونے کے رنگ جیسے ٹیلوں، نخلستانوں اور قدیم ثقافتی ورثے کے حوالے سے مشہور ہے۔ رات کے وقت روہی کا حسن ایک دل نشیں انداز میں نکھرتا ہے۔ جب آسمان پر لاتعداد ستارے جھلملا رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ایک نادیدہ رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ چاندنی میں نہائے ریت کے ٹیلے چاند کی کرنوں سے چمک اٹھتے ہیں اور ان کے درمیان سفر کرنا ایک رومانوی تجربہ بن جاتا ہے۔ روہی کی ثقافت بھی اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ یہاں کے روہیلے یعنی روہی باز انتہائی سادہ مگر دلکش زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے رنگین لباس، صدیوں پرانی لوک داستانیں اور سرائکی زبان میں گائے جانے والے لوک گیت اس صحرا کو ایک انوکھا حسن و جمال بخش دیتے ہیں۔ یہ روہی باز اپنے سر پہ پگڑی باندھے اونٹوں کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں تو اپنے مخصوص انداز میں سرائکی زبان کی قدیم اصناف، ڈوہڑے، کافی وغیرہ گاتے ہوئے اپنی پرسوز آواز میں گم ہو جاتے ہیں۔ چولستان کے صحرا میں جب بارش کے بعد ہریالی نمودار ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے روہی نے سبز چادر اوڑھ لی ہو۔ کہیں کہیں تو قدرتی جھیلیں بھی بن جاتی ہیں جن میں پرندے اترتے ہیں اور زندگی کے نئے رنگ بکھیرتے ہیں۔ یہ سب کچھ روہی کو ایک خوابناک حسن عطا کرتا ہے جس کو دیکھنے سے انسانی روح سرشار ہو جاتی ہے۔ روہی کا حسن صرف اس کے مناظر میں نہیں بلکہ اس کی خاموشی، اس کی وسعت، اس کی تہذیب اور اس کی لوک موسیقی میں بھی بسا ہوا ہے۔ یہ وہ صحرا ہے جو دیکھنے والے کی صرف آنکھوں میں نہیں بلکہ اس کے دل میں اتر کر ہمیشہ کے لیے اپنے انمٹ نقش چھوڑ جاتا ہے۔ روہی کی وسعت میں کئی شاندار قلعے موجود ہیں جو نہ صرف تاریخ کے گواہ ہیں بلکہ اگر یہ بول سکتے تو ضرور کہتے۔ بھائی، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب یہاں پانی بہتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، روہی کا یہ طویل صحرا کسی زمانے میں ایک قدیم دریا ہاکڑا کی گزرگاہ تھا جس کے کنارے کئی قلعے اور پتن منارہ جیسی بندرگاہیں آباد تھیں۔ چولستان کے قلعوں کی بات ہو اور قلعہ ڈراور کا ذکر نہ ہو، یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے چائے میں چینی نہ ہو۔
یہ قلعہ نہ صرف سب سے بڑا ہے بلکہ اتنا خوبصورت بھی ہے کہ اگر اونٹ کے ساتھ سیلفی نہ لی تو سمجھو سفر ادھورا رہا۔ 40 بلند و بالا برجوں والا یہ قلعہ دور سے ہی ایسا دکھتا ہے جیسے تاریخ نے اپنا نوٹ لکھ کر ریت پر رکھ دیا ہو۔ ڈراور چولستان کا سب سے مشہور اور تاریخی مقام ہے جو بہاولپور سے تقریباً 130 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ قلعہ راجہ رائے ججا بھٹی نے بنوایا تھا اور بعد میں نواب آف بہاولپور نے اسے حاصل کر لیا۔ قلعے کی دیواریں 30 میٹر بلند اور 1500 میٹر کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ چولستان میں ہونے والی جیپ ریلی کا سب سے مشہور مقام بھی ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت اس قلعے کی سرخ اینٹیں سونے کی طرح چمکتی ہیں جس کو دیکھ کر دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ قلعہ چولستان کی تاریخی عظمت کا امین اور خوبصورتی کا بہترین نمونہ ہے جس پر پچھلے کچھ سالوں سے آثار قدیمہ والے اس کا اصلی حسن بحال کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چولستان جہاں عام طور پر اونٹ خرامہ خرامہ چلتے نظر آتے ہیں، وہیں پہ سال میں ایک بار ایسی تیز رفتاری دکھتی ہے کہ ریت بھی ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چولستان جیپ ریلی کی، جو پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ دھول اڑانے والی ریس ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ چولستان جیپ ریلی ہر سال فروری میں منعقد ہوتی ہے اور اس کا ٹریک 450 کلومیٹر طویل ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد ریس ہے جہاں ڈرائیور اپنی مہارت دکھانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ جیپ کسی ریت کے ٹیلے میں نہ دھس جائے۔ تماشائی بھی اپنی جگہ بیٹھنے کی بجائے ریت پر جگہ بدل بدل کر کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں ریس دیکھنے کے ساتھ ساتھ ریت کھانے کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں آنے والے ڈرائیور عام گاڑی چلانے والوں جیسے نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام سڑکوں پر گاڑی اس لیے نہیں چلاتے کہ وہاں سپیڈ بریکر آ جاتے ہیں۔ یہ ریت کے ٹیلوں پر ایسے گاڑی دوڑاتے ہیں جیسے کوئی بچہ چاکلیٹ لینے کے لیے بھاگتا ہے، اور سب سے دلچسپ منظر تب ہوتا ہے جب ایک جیپ ہوا میں اچھل کر لینڈ کرتی ہے اور تماشائی ایک ساتھ اوئے ہوئے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ چولستان جیپ ریلی دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں، جن میں سے کچھ کو واقعی جیپ ریلی میں دلچسپی ہوتی ہے اور باقی صرف یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پر ریگستان میں ایڈونچر کی ویڈیوز لگانے کے لیے آتے ہیں۔ لوگ اپنے ساتھ چائے، کھجوریں اور بسکٹ لاتے ہیں کیونکہ ایک بار ریس شروع ہو جائے تو پھر کسی کو کھانے پینے کی فرصت نہیں ملتی سوائے ریت کھانے کے۔ اس کے علاوہ بھی خورد و نوش کی ایسی اشیاء بھی لائی جاتی ہیں جن کا اظہار کرنے سے میں قاصر ہوں۔ چولستان جیپ ریلی صرف ریس تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ میلہ بھی لگتا ہے جس میں ثقافتی رقص، صوفی موسیقی اور مقامی دستکاریوں کی نمائش بھی ہوتی ہے۔ رات کے وقت لوک گلوکاروں کی آوازیں صحرا میں گونجتی ہیں اور لگتا ہے جیسے ریت کے ذرات بھی جھوم رہے ہوں، مگر ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میلے میں مقامی فنکاروں کی شرکت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی ناانصافی کی وجہ شاید اس خطے کی خوبصورت زبان سرائکی اور اس کے پرامن لوگ ہیں۔ البتہ سال میں کبھی کبھی مقامی چولستانی فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ NGOs جیسے ایکشن ایڈ، الصادق ڈیزرٹ ویلفیئر آرگنائزیشن بہاولپور وغیرہ کے زیر اہتمام روہی میلہ کے نام سے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جس میں روہی چولستان کے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں اور مقامی فنکاروں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔
دیندیاں سنڑائی نالوں کو گھڑی دیندیاں سنڑائی نالوں کو اللہ آنے وساوے ساجان جو اللہ آنے وساوے ساجان جو گھڑی دیندیاں ہو چولستان اپنی قدرتی خوبصورتی میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں وسیع ریتلے میدان، قدرتی تالاب یعنی ٹوبھے اور نایاب جنگلی حیات پائی جاتی ہیں۔ چولستان میں پانی کے ذخیرے ٹوبھے کہلاتے ہیں، جو یہاں پہ بسنے والے لوگوں اور جانوروں کے لیے زندگی کا اہم ذریعہ ہیں۔ بارش کے بعد یہ ٹوبھے پانی سے بھر جاتے ہیں اور کئی مہینے تک زندگی کی رمق برقرار رکھتے ہیں۔ چولستان میں مختلف قسم کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں، جن میں چنکارا، ہرن، کالے ہرن، تلوڑ، چکور اور عقاب وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں کے مشہور درخت کیکر، بیر، جال اور کنڈا ہیں۔ جو صحرا میں زندگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ چولستان کے لوگ سادگی، محنت اور مہمان نوازی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر خانہ بدوش لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے جانوروں یعنی اونٹ، گائے اور بکریوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کی مہمان نوازی مشہور ہے اور وہ اپنے مہمانوں کی خوب خاطرداری کرتے ہیں۔ چولستان کے لوگ سخت محنتی، جفاکش اور وفادار ہوتے ہیں۔ چولستان میں شادی بیاہ کی تقریبات بہت رنگین اور منفرد ہوتی ہیں۔ روایتی لباس کے ساتھ دولہا گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر بارات لے کر آتا ہے۔ شادی میں جھومر یعنی روایتی رقص اور مقامی گیتوں کی محفل لازمی سجتی ہے۔ جھومر روہی کے لوگوں کا بڑا حسن ہے، جو خاص مواقع پر کھیلی جاتی ہے، جس میں مرد اور عورتیں مخصوص انداز میں جھومتے ہیں۔ چولستان میں شادی بیاہ کی رسمی ریتیں ایک طویل موضوع ہے، جس پہ ہم علیحدہ سے ایک شاندار ویڈیو بہت جلد نشر کریں گے۔ چولستان میں مختلف روایتی کھیل بھی مشہور ہیں، جو مقامی ثقافت کی خوبصورتی کو نمایاں کرتے ہیں، جیسے اونٹ دوڑ، کبڈی، گھڑ دوڑ اور گھسنی وغیرہ۔ مقامی لوگ ان کھیلوں سے اکثر میلوں پر محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ چولستان کا سب سے بڑا روحانی مرکز حضرت خواجہ غلام فرید کا مزار ہے، جو کوٹ مٹھن شریف میں واقع ہے۔ ان کی سرائکی شاعری آج بھی چولستان کے ہر گھر میں گائی اور سنی جاتی ہے۔ چولستان میں مختلف میلے منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں صوفیاء کے عرس، اونٹ میلے، علاقائی تہوار اور بسنت وغیرہ شامل ہیں۔ چولستان کا سب سے مشہور میلہ چنن پیر کا میلہ ہے، جو بہار کے موسم میں شروع ہوتا ہے۔ اس میلے کو دیکھنے کے لیے پورے پاکستان کے علاوہ کچھ اور ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ یہ میلہ 7 ہفتے تک جاری رہتا ہے اور اس کے 5ویں میلے پہ بہاولپور میں دفاتر کو چھٹی ہوتی ہے۔ چولستان ایک ایسا منفرد خطہ ہے جہاں قدیم قلعے، وسیع صحرا، مہمان نواز لوگ، روایتی کھیل، ثقافتی میلے اور روحانی مراکز سب کچھ ایک ساتھ موجود ہے۔ اس خطے کی تاریخی اہمیت ناقابل فراموش ہے۔ قدرتی حسن، جنگلی حیات، توبے اور ثقافت اس کی پہچان ہے۔
जदीद दौर में जीप रैली जैसे इवेंट्स जहां इसके हुस्न को अपनी गाड़ियों के पहियों के नीचे रौंद रहे हैं, वहीं इस धरती को बैनुल-अक़वामी सियाहत का मरकज भी बना रहे हैं। अगर आप एडवेंचर, तारीख, सकाफत या कुदरती हुस्न के दिलदादा हैं, तो एक बार चोलिस्तान की सैर जरूर करें, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती को लफ्जों में नहीं बल्कि आंखों से देखकर ही महसूस किया जा सकता है। जी तो नाजरीन, आपको हमारा ये सिलसिला संगतानी कैसा लगा? बराए मेहरबानी कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द रोही की एक नई कहानी और हसीन मंजरनामे के साथ फिर आऊंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।